وہ ہر چیز سے تمہیں آزماتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب تم کسی کو پانے کے لیے بار بار اللہ کے سامنے روتے ہو، اللہ نے دنیا کی کوئی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالوں کو ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ضرور لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس درد سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ بہت جلد تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بھلا اللہ کی اس سے بڑھ کر اور گواہی کیا ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں تسلی دے رہا ہے کہ صلہ مل کر ہی رہے گا، اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے۔ تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو، کس کشمکش میں الجھے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ بھی ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کے لیے تم روتے ہو۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کی چاہت دیکھ کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی ملے گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی تمہیں اس کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تو وہ تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے نوازتا ہے، اور جو اس کی پسندیدہ عبادت کو ضائع نہیں کرتا، اور پھر اللہ بھی اس کی انچاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ مل کر ہی رہے گا۔ تہجد کا صلہ صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقت کے سامنے سب طاقتیں بھی بس ہیں، تمہارے مقدر بھی نہیں۔ یہ خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ یاد رکھو، دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ ان کی چاہت سے ان کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور توقع سے اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری آزمائشوں سے بڑی ہیں۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بس یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم احتمام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب ہی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورے ہونے کی جو امید ابھی تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تمہیں پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، اور پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی مدد بھیج کر
تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور سجدوں میں لگائی ہوئی ہے، اور پھر یہ سوچو کہ شاید اللہ نے تمہاری دعائیں سنی ہی نہیں، اگر تھک گئے ہو تب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ اب بھی تم مایوس نہیں ہوئے، تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تمہاری چاہ کے لیے اللہ معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اللہ اس شکل میں وسیلے بھیجتا ہے جسے تم نے کھو دیا ہوتا ہے، تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ اپنے وعدوں پر پورا اترے گا۔ پھر دعا کرتے رہو، تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں توکل رکھنا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے تک تمہیں صبر کرنا ہے۔ اللہ کے کن کہنے تک تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر چیز سے تمہیں آزماتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو پھر وہ آسمانوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ کیا تم جانتے ہو دعائیں نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر راضی ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پر فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رہے گاں کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔